السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایان اسکیری سٹوریز۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میری یہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرا نام ہے ایان، اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز کو ناریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم ایان بھائی، میرا نام سکندر ہے اور میں ایک ایمبولینس ڈرائیور ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً 8 سال پرانا ہے۔ تب میں اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کا ایمبولینس ڈرائیور تھا، اور بہت ہی ذمہ داری سے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، میں گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک رات کے 11 بجے میرے فون کی بیل بجی۔ جب میں نے فون اٹھایا تو وہ کال ہاسپٹل سے تھی۔ جب بات کی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی کو ارجنٹلی ہاسپٹل سے اس کے گھر پہنچانا ہے، جو کہ تقریباً 100 کلومیٹر کا راستہ بنتا تھا۔ رات کے اس ٹائم ڈیڈ باڈی کو لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن میری ڈیوٹی تھی اس لیے مجھے جانا پڑا۔ میں فوراً بستر سے اٹھا۔ تیاری کرنے کے بعد میں نے ایمبولینس سٹارٹ کی اور ہاسپٹل کی طرف نکل پڑا۔ میں جیسے ہی ہاسپٹل پہنچا تو فوراً ہی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس رات میرے ساتھ جانے والا ہیلپر بھی اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، لیکن جب میں نے ہاسپٹل سے کسی کو ساتھ جانے کا کہا تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ خیر کچھ ہی دیر بعد میں اکیلا ہی ڈیڈ باڈی کو لے کر ہاسپٹل سے نکل گیا۔ یہ راستہ بہت ہی لمبا ہونے والا تھا، اس لیے میں نے گاڑی کو فل سپیڈ سے بھگایا تاکہ میں جلد سے جلد اس ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر تک پہنچا کر واپس آ جاؤں۔ میں موٹر وے پر ایمبولینس کو بھگا ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے ایمبولینس کے کیبن پر کوئی نوک کر رہا ہے۔ پھر میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہے۔ یہ وہی ڈیڈ باڈی تھی جس کو میں اس کے گاؤں لے کے جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا دماغ سن ہو گیا، کیونکہ ایمبولینس میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جو کہ ممکن نہیں تھا۔ میرے لیے اب ڈرائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تو مجھے وہی آدمی پیچھے بیٹھا دکھائی دیتا۔ آج سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے ایمبولینس کو روڈ کے ایک کنارے پہ کھڑا کیا اور پیچھے جا کر دیکھنے لگا۔ رات کے 1 بج چکے تھے، اور اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اور پھر میں نے پیچھے جا کر کیبن کا دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ وہی آدمی کفن میں ملبوس میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ تو زندہ ہو، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ آدمی مسلسل میری طرف دیکھی جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آدمی کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ وہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم اس آدمی نے کہا کہ بھائی صاحب میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں پر کون لے کے آیا ہے؟ لیکن اس کے کسی بھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے جو ہاسپٹل سے بتایا گیا تھا میں نے اسے وہی سب کچھ بتا دیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے تو بس آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آنا ہے۔ ابھی میری بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ اس آدمی نے کہا کہ تم ہاسپٹل والے ایسے ہی کرتے ہو، اپنے پیسوں کے لیے بنا مرے ہوئے انسان کو بھی مار دیتے ہو۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر میں اپنی سوچ میں گم ہو گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی نے جو بات کی ہے کیا وہ سچ ہے؟ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم ہی تھا کہ اچانک اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے گاڑی میں رکھی ہوئی بوتل اس کے ہاتھ میں دی، اور پھر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پانی پینے لگا۔
میں حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جب موبائل نکال کر دیکھا تو وہ ایک ان نون نمبر سے کال تھی۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اسی آدمی کا بیٹا ہے۔ جب میں نے اس کے بیٹے کو یہ ساری بات بتائی تو اس نے میری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور وہ الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگا، اور اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ آپ وہیں رکیں، میں 10 منٹ تک آتا ہوں۔ میں پھر موٹر وے پہ کھڑا اس لڑکے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی صاحب آپ تھوڑا آرام کریں، آپ کا بیٹا آنے ہی والا ہے۔ اتنا کہتے ہی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس لڑکے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی ایمبولینس کے قریب آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک لڑکا نکل کر میری ایمبولینس کی طرف آنے لگا۔ میں بھی فوراً سے ایمبولینس سے اترا اور اس لڑکے کے پاس بھاگ کر چلا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے والد زندہ ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر اس لڑکے نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کہاں ہیں میرے ابو، ذرا ان کو بلاؤ۔ پھر میں بھاگ کر کیبن کے اندر گیا، لیکن کیبن کے اندر میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ میں نے دیکھا وہ آدمی بیڈ پہ لیٹا ہے اور کوئی حرکت بھی نہیں کر رہا۔ پھر میں نے اس آدمی کو ہلاتے ہوئے کہا بھائی صاحب اٹھیں، دیکھیں آپ کا بیٹا آیا ہے، لیکن وہ آدمی بالکل خاموش اور بے جان پڑا ہوا تھا۔ اب وہ لڑکا غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب اس آدمی کی باڈی کو ہاتھ لگایا تو اس کا پورا جسم ٹھنڈا اور بے جان پڑا ہوا تھا، اور پھر میں کیبن کے اندر گیا اور اس آدمی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹاتے ہی میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی تو میرا پورا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اس آدمی کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ پھر وہ لڑکا غصے میں مجھ سے کہنے لگا کہ یار تم عجیب انسان ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم نشے میں ہو اور اس لیے تمہارے منہ میں جو بھی آتا ہے تم بکواس کر دیتے ہو۔ میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر اچانک میری نظر پانی کی بوتل پر پڑی۔ میں نے دیکھا وہ بوتل ابھی بھی بھری ہوئی تھی، جبکہ اس آدمی نے میرے سامنے ہی اس بوتل سے پانی پیا تھا۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ لڑکا غصے میں کہنے لگا کہ میں تمہاری شکایت تو ضرور کروں گا۔ میں بس خاموشی سے کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس لڑکے نے کہا میرا منہ نہ دیکھو، چپ چاپ گاڑی سٹارٹ کرو اور میرے پیچھے آؤ۔ اور اب مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر میں یہ کہاں پھنس گیا ہوں۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس لڑکے کے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے کافی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن میں اس لڑکے کے پیچھے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس گاؤں پہنچ گیا جہاں وہ ڈیڈ باڈی ڈیلیور کرنی تھی۔ میں کافی ڈرا ہوا تھا اور دل میں یہ تسلی بھی تھی کہ اس کے بعد میرے ساتھ کوئی اور پراسرار واقعہ پیش نہ آیا۔ پھر میں نے جلدی سے باڈی ڈیلیور کی اور واپسی کی طرف نکل پڑا۔ اب رات کے 3 بج چکے تھے۔ سردی کی وجہ سے وہاں دھند بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا پورا دھیان صرف روڈ پر ہی تھا۔ میں اب اس گاؤں سے کافی آگے آ چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ لیکن میری یہ غلط فہمی بس کچھ ہی دیر کی تھی۔ میں جس راستے سے جا رہا تھا وہ ایک کچا راستہ تھا۔ پھر اچانک مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس کی سپیڈ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی خرابی آنے کی وجہ سے ایمبولینس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے۔ پھر تھوڑا آگے جاتے ہی گاڑی خود بخود بند ہو گئی۔ میں پریشانی کی حالت میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک کیبن کے پیچھے سے شیشہ نوک کرنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً سے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جو میں پہلے سن چکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا بھائی صاحب میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ مجھے تھوڑا پانی چاہیے۔ میں نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی ڈیڈ باڈی میں ابھی گاؤں میں ڈیلیور کر کے آیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ پھر میں نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری کئی کوششوں کے باوجود بھی
गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत की और एम्बुलेंस से नीचे उतरकर भागना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस से थोड़ा दूर आते ही मेरी नज़र सामने एक होटल पर पड़ी। फिर मैं भागते भागते जैसे ही उस होटल में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र एक गार्ड पर पड़ी। उसने मुझे घबराते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगा कि भाई क्या हुआ है और आप इतनी सर्दी में आखिर क्यों भाग रहे हो। फिर मैंने अपने साथ होने वाला सारा वाक़या बता दिया। मेरा ये वाक़या सुनकर वो भी खौफज़दा हो गया। फिर वो गार्ड मुझे कमरे में ले गया जो कि शायद उसी का था। फिर उसने मुझे कमरे में आराम करने का बोला और वो खुद दोबारा होटल के बाहर आ गया। मैं उसकी बात मानते हुए कमरे में लेट गया और ना जाने कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर अगली सुबह सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं होटल के बाहर ज़मीन पर लेटा हुआ था। खुद को बाहर ज़मीन पर लेटा देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि जब मैं रात को सोया था तब मैं एक कमरे में था। खैर फिर मैं उठा और अपनी एम्बुलेंस की तरफ जाने लगा। फिर मैंने हॉस्पिटल कॉल की और अपने साथ होने वाला सारा वाक़या उन्हें बताया, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार न था। उन्होंने मुझसे मेरी लोकेशन मांगी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल से कुछ लोग मुझे लेने के लिए आए। फिर उसके बाद हम लोग वापस हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन आज तक मुझे उस डेड बॉडी के बारे में पता ना चल सका। तो अयान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। आप इसे अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी भी स्टोरी अपनी वॉइस में नारेट कर दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।